أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. قابل قدر سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النمل کی تفسیر جاری ہے اور آج آیت نمبر 60 سے ہم آغاز کریں گے۔ 20واں پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ امن خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا
آسمانوں کو اور زمین کو. اگر شروع کا حمزہ استفہام ہے تو پھر تقدیر عبارت یوں بن سکتی ہے کہ جن معبودوں کو تم پکارتے ہو اور جن کی پوجا اور پرستش کرتے ہو وہ بہتر ہیں یا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک ذرے کے خالق نہیں ہیں، تو وہ ذات جو آسمانوں اور زمین کی خالق ہے اس ذات کے برابر یہ تمہارے معبود ہو سکتے ہیں؟ تم جو برابری کا عقیدہ رکھتے ہو تو اس کا کیا جواز ہے؟ وہ ذات آسمانوں کا خالق، زمین کا خالق. اور یہی نہیں، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا اس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی جس پر تمہاری معیشت کا دار و مدار ہے. تو کوئی تمہارے یہ معبود اس کی برابری کر سکتے ہیں؟ اور پھر فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، ہم نے اگائے اس پانی کے ذریعے باغات ذات بہجت، رونق والے، خوشنما. یہ ہمارے کام ہیں، اور جن کو تم پکارتے ہو یہ کام نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کے کام ہیں یہ. اللہ رب العزت نے کفار قریش پر حجت قائم کی ہے اپنی ان صفات کا ذکر کر کے جو صفات کفار قریش بھی مانتے تھے. مثلا پہلی صفت امن خلق السماوات والارض، آسمانوں کا اور زمین کا خالق کون ہے؟ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ من خلق السماوات والارض لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. اگر ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین کا خالق کون ہے، کہتے اللہ خالق ہے جو عزیز و علیم ہے، بڑا غالب اور علم والا ہے. تو اس بات کا وہ اقرار کرتے تھے. اسی طرح وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی کس نے اتارا؟ فرمایا کہ وَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر ان سے پوچھو آسمان سے پانی کس نے اتارا اور اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کس نے کیا، تو کہیں گے اللہ تعالی نے. تو ان تمام صفات باری تعالیٰ کا ان کو اقرار تھا، ان افعال کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی یہ کام کرنے والا اور کوئی نہیں. تو بڑی واضح سی بات ہے، جو ذات یہ سارے کام کرتا ہے اور جن کو تم پکارتے وہ کچھ بھی نہیں کرتے، تو انہیں اس ذات کے برابر کیسے قرار دیتے ہو؟ یہاں مقصود دو چیزیں ہیں بظاہر. ایک یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خلق ہے، آسمان اللہ نے پیدا کیے، زمینیں اللہ نے پیدا کیں، بارش اللہ نے برسائی، باغات اللہ نے اگائے. یہ اس کی قدرت کا نشان ہے جو اس کے معبود ہونے کی دلیل ہے. جو خالق ہے وہ معبود ہوتا ہے. تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ آسمانوں کا خالق کون؟ اللہ، یہ بت نہیں ہے. زمین اللہ، یہ بت نہیں ہے. پانی برسانے والا کون ہے؟ اللہ، یہ بت نہیں ہے. تو پھر جو ذات خالق ہے وہی ذات معبود ہوتی ہے. یعنی توحید الوہیت کی دلیل توحید ربوبیت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت اور اپنی قدرت کے نشانات سے، ان دلائل سے اپنا الہ ہونا ثابت کیا ہے. جو ذات خالق ہے وہی ذات معبود ہے.
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جو تمہارا خالق ہے۔ نہیں عبادت کیوں کرو؟ کیونکہ وہ خالق ہے، تمہارا بھی تم سے پہلوں کا بھی وہ خالق ہے۔ تو خالق ہونا یہ معبود ہونے کی دلیل ہے۔ پھر ان کو کیوں پکارتے ہو؟ یہ لات و منات و عزا اور یہ باقی جو بت ہیں ان کو کیوں پکارتے ہو؟ جبکہ خالق اللہ تم مانتے بھی ہو، جانتے بھی ہو۔ تو ایک تو مقصود یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے افعال ذکر کیے، اپنا خالق ہونا بیان کیا، اور یہ ساری چیزیں دلیل ہیں اس کے معبود ہونے کی۔ اور تمہارے معبود جن کو تم پکارتے ہو وہ کسی چیز کے خالق نہیں، تو ان کے معبود ہونے کا کیا جواز ہے؟ کوئی دلیل ہے؟ کوئی عقل مانتی اس بات کو؟ اللہ ہی خالق ہے تو اللہ ہی معبود ہے۔ دوسرا مقصود یہ ہے کہ جو ذات یہ ساری چیزیں پیدا کرنے پر قادر، آسمانوں کو پیدا کرنے پر قادر، زمینوں کو پیدا کرنے پر قادر، بارش برسانے پر قادر، اور بارش کے ذریعے باغات اگانے پر قادر، تو وہ ذات قیامت قائم کرنے پر قادر نہیں ہے؟ سوچو ذرا، جو ذات یہ سارے کام انجام دیتی ہے وہ ذات قیامت قائم کرنے پر قادر نہیں ہے؟ مردوں کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھانے پر قادر نہیں ہے؟ ایک فضول ضد ہے تمہاری، ایک تم نے عذر گھڑ لیا ہے نبی علیہ السلام کی نبوت کو نہ ماننے کا، کہ یہ نبی قیامت کا دعویٰ کرتا ہے، جو مردہ قبروں میں سڑ گل جائیں گے ان کے دوبارہ زندہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ بس یہ ہے کہ انہوں نے نقطہ پکڑ لیا، اور اسی نقطے پر رسول اللہ علیہ وسلم کی ساری نبوت کا، سارے دلائل توحید کا انکار کر دیا۔ یہ مقصود ہے اس مقام سے یہ دو چیزیں، کہ اللہ تعالیٰ خالق اور خالق ہی معبود ہوتا ہے، اور وہ ذات جو خالق ہے ان ساری چیزوں کی، وہ ذات قیامت قائم کرنے پر قادر نہیں ہے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے لیے ممکن ہی نہیں کہ تم ان باغات کے درختوں کو پیدا کرو، اگاؤ۔ عام طور پہ لوگ اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہم ہی تو اگاتے ہیں، کاشتکاری ہم کرتے ہیں، زمین ہم کھودتے ہیں، بیج ہم ڈالتے ہیں، پانی ہم دیتے ہیں، نگرانی ہم کرتے ہیں، تب باغات پیدا ہوتے ہیں، پودے اور سبزیاں اور انگوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم گویا خالق ہیں۔ یہ دعویٰ باطل ہے بالکل، اللہ خالق ہے۔ تم تو پانی دے دیتے ہو، اس پانی کو اس بیج میں داخل کرنے والا، درخت کے تنے میں داخل کرنے والا، درخت کی شاخوں میں داخل کرنے والا، درخت کے پتوں میں داخل کرنے والا کون ہے؟ تم ہو۔ بابا کوئی قدرت، تم نے زمین میں پانی ڈال دیا، مکمل طور پہ ان درختوں کے ایک ایک حصے میں پانی پہنچانے والا کون ہے؟ تم لاکھ ترقی کے باوجود یہ کام نہیں کر سکتے۔ ایک پتے کے اندر پانی داخل کر کے دکھاؤ، یہ کام نہیں کر سکتے۔ اللہ ہی، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے یہ لائق ہی نہیں ہے، تم میں یہ صلاحیت اور طاقت ہی نہیں کہ تم اس کے درخت کو اگا سکو اور پیدا کر سکو۔ الہ مع اللہ، کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ الہ تنکیر، کوئی معبود، کوئی نبی ہو، ولی ہو، فرشتہ ہو، جن ہو، انسان ہو، حجر و شجر، کوئی معبود ہو سکتا ہے اللہ کے ساتھ؟ معبود ہونے کے لیے خالق ہو، اور خالق تو ہے نہیں، تمہارا اپنا عقیدہ ہے۔ توحید ربوبیت کو تم مانتے ہو، وہی خالق ہے، وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا، تو پھر وہی معبود ہے۔ جن کو تم پکارتے وہ کسی شے کے خالق نہیں، ایک ذرے کے خالق نہیں، تو اللہ کے ساتھ یہ معبود ہو سکتے؟ معبود تب ہو جب کوئی حصہ انہوں نے بنایا ہو، پیدا کیا ہو۔
کسی شے کی تخلیق میں شراکت ہو، ان کی تعاون ہو، کچھ بھی نہیں، نہ تعاون، نہ شراکت، نہ بنانے والے، نہ پیدا کرنے والے، پھر یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ قوم ہے یعدل. یعدل کے دو معنی ہیں. ایک معنی مائل، عدل عنہ اے مال عنہ، کسی چیز کو چھوڑ دینا، سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے، راہ راست سے ہٹ کر کجی کی طرف مائل ہونے والے. اور یعدل کا دوسرا معنی برابر کرنے والے، کہ ان معبودوں کو اللہ کے برابر کرتے ہیں. یہ اس قوم کا بتیرہ اور یہ اس قوم کا عقیدہ. ہر شے کا خالق اللہ کو مانتے ہیں، عبادت کسی اور کی کرتے. جو خالق ہے وہ معبود ہے، اور بقول تمہارے یہ معبود کچھ پیدا کرنے کے قابل نہیں. پھر معبود کیسے؟ الہ مع اللہ، کیا ہے الہ کوئی اللہ کے ساتھ؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ قوم راہ راست سے ہٹی ہوئی قوم ہے. بلکہ وہ قوم اپنے معبودوں کو اللہ کے برابر کرنے والی قوم. تو انتہائی بے عقلی کی بات ہے. یہ سارے عقائد مسلمہ ان کے نزدیک. جو مسلمہ ہے خالق اللہ ہے ہر شے کا، تو معبود مطلق بھی اللہ ہے. اللہ کو خالق مانتے ہو، معبود کسی اور کو مانتے ہو، یہ بڑا کجی والا عقیدہ ہے. اور فرمایا کہ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا. یہ بتاؤ کون ہے جس نے زمین کو قرار دیا؟ قرار کا معنی ٹھہرنے کی جگہ، سکون کی جگہ. کون ہے؟ جب زمین پیدا ہوئی تو زمین متحرک تھی، ہلتی تھی، مضطرب تھی. اللہ نے پہاڑوں کو میخیں بنا کر زمین میں گاڑ دیا اور زمین میں قرار آ گیا. مگر ایک چیز اور بھی، یہ زمین گردش کرتی ہے سورج کے ارد گرد ہزاروں میل کی رفتار سے. تو ایک چیز اگر ہزاروں میل کی رفتار سے چل رہی ہو، گردش کر رہی ہو، اس میں قرار ہو سکتا ہے؟ زمین گردش کر رہی ہے سورج کے ارد، ہمیں اس کے گردش کرنے کا احساس نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا. ایک چیز تیزی سے چل رہی ہے تو اس کی حرکت، اس کا چلنا کچھ تو معلوم ہو، کچھ نہیں. یہ زمین کو قرار کس نے بخشا؟ کنٹرول کس کا ہے کہ باوجود حرکت کرنے کے اور تیزی سے ہزاروں میل فی گھنٹے کی رفتار سے، مگر پھر بھی اس حرکت کا ہمیں نہ علم ہوتا ہے، نہ ادراک، نہ احساس. یہ قرار اللہ کی قدرت ہے. تو کس نے زمین کو قرار دیا؟ وجعل خلالها انہارا، اور زمین کے اندر نہریں کس نے بنائی؟ زمین کے درمیان نہریں کس نے بنائی؟ ایک نہری نظام. سمندر ہیں، دریا ہیں، نہریں ہیں، ندی نالے ہیں. بنانے والا کون ہے؟ اللہ. آسمان سے پانی برساتا ہے اور وہ پانی کچھ زمین میں جذب ہوتا ہے اور کچھ ندیوں نالوں میں چلا جاتا ہے، نہریں بن جاتی ہیں. یہ قدرت کس کی؟ صرف اللہ رب العزت کی. وجعل لها رواسي، اور کس نے بنائے کیے اس زمین کے لیے پہاڑ. پہاڑ کس نے پیدا کیے؟ کس نے گاڑ دیے؟ پہاڑ بھی تو اس کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے. یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ زمین کو قرار دینے والا کون ہے؟ زمین کے درمیان نہریں چلانے والا کون ہے؟ اور زمین پر پہاڑ گاڑ دینے والا کون ہے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، اور کیا اس نے دو سمندروں کے درمیان رکاوٹ. کس نے کیا؟ اس کا پانی اس میں داخل نہیں ہوتا، اس کا پانی اس میں داخل نہیں ہوتا. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. ایک برزخ ہے، پردہ جو ظاہر نہیں ہوتا، مگر رکاوٹ اور حاجز موجود ہے. ایک طرف میٹھا پانی، ایک طرف کڑوا پانی. میٹھا پانی کڑوے میں داخل نہیں ہوتا، کڑوا پانی میٹھے میں داخل نہیں ہوتا. یہ حاجز بیچ میں کس نے بنایا؟ بلکہ بعض سمندروں کے اندر میٹھے پانی کے چشمے موجود ہیں. سمندروں کے اندر میٹھے پانی کے چشمے موجود ہیں.
سمندروں میں سفر کرنے والے ان مقامات کو جانتے ہیں جہاں انہیں میٹھا پانی حاصل ہوتا ہے. یہ کڑوے پانی کے بیچ میں ہر طرف پانی موجزن ہے، کڑوا پانی، لہریں چل رہی ہیں، اور ان کے بیچ میں میٹھے پانی کے چشمے موجود ہیں. سمندری سفر کرنے والے ان چشموں کو جانتے ہیں، پانی حاصل کرتے ہیں. تو رکاوٹ یہ کس نے؟ پھر بعض پانیوں کے رنگ مختلف ہیں، ایک پانی نیلی رنگت کا ہے، ایک پانی سفید رنگت کا ہے، دونوں ساتھ ساتھ بہہ رہے ہیں. نیلا پانی سفید میں اور سفید پانی نیلے میں داخل نہیں ہوتا، بیچ میں برزخ، ایک پردہ. رکاوٹ دینے والا کون؟ پردہ دینے والا کون؟ الہ مع اللہ، کیونکہ معبود ہے اللہ کے ساتھ. یہ ساری اللہ کی قدرتیں ہیں، نہ تمہاری قدرت، نہ انسانوں کی، نہ ان کی سائنس کی، نہ تمہارے معبودان کی. سارے کام اللہ کے ہیں. تو اس کے ساتھ کوئی الہ ہو سکتا ہے جو ذات ان ساری چیزوں کی خالق ہے؟ عقل دنگ رہ جاتی ان چیزوں کو دیکھ کر. بحر زخار، کڑوے پانی کا سمندر بھرا پڑا ہے اور بیچ میں میٹھے پانی کا چشمہ. اللہ کی قدرت ہے تو اس کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے ہی نہیں. اکثریت واقعی نہیں جانتی. قلت تعداد حق شناس ہوتی ہے، قلت تعداد، کثرت تعداد کفر کرنے والوں کی، شرک کرنے والوں کی اور بدعت پر چلنے والوں کی، اور قلت تعداد خالص موحدین کی، خالص اسلام قبول کرنے والوں کی اور خالص سنت کی اتباع کرنے والوں کی. بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، کون ہے جو مضطر کی دعا قبول کر لے؟ ایک لاچار بے قرار بندہ، مصیبتوں میں گھرا ہوا مضطر بندہ، مشکل میں پھنسا ہوا، وہ اللہ کو پکارتا ہے. اس کی پکار سننے والا اور قبول کرنے والا کون ہے؟ اما یجیب المضطر، کون ہے قبول کرنے والا مضطر کی دعا اور اس کی پکار کو، ایک لاچار بندے کی پکار کو. کب؟ اذا دعاہ، جب بھی اس کو پکارے وہ. تم اس کے خود گواہ ہو. جب کوئی بڑی مشکل آتی ہے اپنے معبودوں کو بھول جاتے ہو، ایک اللہ کو پکارتے. وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ مِنَ الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. یہ مشرکین کا وتیرہ. کشتی میں سوار ہوتے ہیں، سمندر کی موجیں نظر آ رہی ہیں، ایک مشکل سر پہ موجود ہے، ڈوبنے کا خطرہ، سب کو بھول، لات منات عزا سب کو فراموش کر کے ایک اللہ کو پکارتے. تو اس بات کے گواہ ہو تم. مشکل کی گھڑی میں مضطر کی دعا قبول کرنے والا کون ہے؟ تمہارا بیڑا پار لگانے والا کون ہے؟ جب بیڑا پار لگ جاتا ہے تم دوبارہ شرک شروع کر دیتے ہو. تو اس دلیل کا جواب دو. اما یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، کون ہے جو مضطر کی دعا قبول کرتا ہے اور اس کی برائی کو اور تکلیف کو دور کر دیتا ہے؟ کون ہے وہ؟ اللہ. تم اس بات کو جانتے بھی اور مانتے بھی ہو، پھر دوسروں کو لاتے ہو، اللہ کے برابر کھڑا کرتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو. اس حقیقت کو جان لینے کے باوجود یہ سارے دلائل وہ جو مانتے اور جانتے ہیں، اللہ نے حجت قائم کی ان پر. تو ان دلائل ربوبیت سے الوہیت سکھائی، اور ان دلائل سے اللہ نے یہ ثابت کیا کہ جو ذات ان چیزوں پر قادر ہے وہ ذات قیامت قائم کرنے پر قادر ہے، مردوں کو زندہ کر کے اٹھانے پر بھی قادر ہے. تو یہ دلائل قدرت. یجعلکم خلفاء الارض، اور تم کو کرتا ہے زمین کا جانشین. کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. جانشین کا معنی حکومتیں دینا، بادشاہتیں دینا، کبھی فلاں کو، کبھی فلاں، کبھی فلاں کو. یہ کرنے والا کون ہے؟ مسند اقتدار میں بٹھانے والا کون ہے؟
جانشینی دینے والا کون ہے؟ خلافت دینے والا کون ہے؟ حکومت دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ یہ جانشینی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ تم کو بالترتیب یکے بعد دیگرے پیدا کرتا ہے، ساری دنیا کو اکٹھا پیدا نہیں کر دیا ورنہ زمین تنگ ہو جاتی، بلکہ کچھ لوگ آج پیدا ہو رہے ہیں، کچھ لوگ عرصے بعد پیدا ہوں گے، آنے جانے کا سلسلہ اور نظام ہے، کچھ لوگ آ رہے ہیں کچھ لوگ جا رہے ہیں۔ الارواح جنود مجندہ، روحیں جہاں موجود ہیں وہ فوجوں کی بیرکوں کی طرح ہیں، کچھ لوگ مرتے ہیں ان کی روحیں لوٹ آتی ہیں، اور کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں ان کی روحیں نکلتی ہیں ان کے جسموں میں داخل ہونے کے لیے۔ یہ خلافت زمین کی، تم کو پیدا کیا، تم کو لے گیا، پھر اوروں کو پیدا کیا، ان کو لے گیا، پھر اوروں کو پیدا کیا، تو تسلسل ایک جگہ بعد دیگرے یہ تخلیق کا عمل جاری ہے۔ کرنے والا کون؟ اگر وہ چاہتا سب کو اکٹھا پیدا کر دیتا تو پھر دنیا میں کہاں رہتے؟ پھر فسادات اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، جھگڑے۔ تو اللہ نے ترتیب کے ساتھ تم کو لا کر بسایا، کچھ لوگ پیدا کیے، پھر ان کو لے گیا، پھر اوروں کو، پھر ان کو لے گیا، پھر اوروں کو، پھر ان کو لے گیا۔ یہ ہے زمین کی جانشینی۔ الہ مع اللہ، کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ کوئی نہیں۔ یہ استفہام انکاری، جو ذات یہ کام کرتا ہے، ان کاموں پر قادر ہے، وہی ذات معبود ہے۔ جن کو تم معبود بنائے بیٹھے ہو ان کا کوئی کام تو دکھاؤ، کوئی کارنامہ تو دکھاؤ ان کا۔ ایک ذرے تک کو پیدا نہیں کر سکتے، کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے مالک نہیں ہے، پھر معبود کیسے ہو؟ تو الہ مع اللہ، کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ کوئی نہیں۔ نہ کوئی جن، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پتھر، نہ کوئی کپڑا، نہ دھاگا، نہ کوئی درخت، کوئی معبود نہیں۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم جو تم نصیحت پکڑتے ہو۔ حالانکہ باتیں بالکل واضح ہیں، مگر نصیحت لینا، سمجھنا، تعقل اور قبول کرنا بہت کم لوگ ہیں۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون ہے جو تم کو ہدایت دیتا ہو، رستہ دیتا ہو بر و بحر کی تاریکیوں میں، بر خشکی اور بحر تری، سمندر کے راستوں میں، سمندری راستوں میں، بر و بحر کی تاریکیوں میں رستہ دکھانے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ اللہ رب العزت راستے دکھاتا ہے، خشکی کے راستے، اس کی علامات ہیں، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، اس کی علامات ہیں۔ یہ سورج کا طلوع و غروب اور اس کی منازل، جن کو اس کا علم ہے، اس سے راستوں کا تعین کرتے ہیں۔ اور بہت سی علامتیں اور بھی، جیسے پہاڑ ہیں، کہ فلاں پہاڑ آئے گا دائیں طرف مڑ جانا، فلاں پہاڑ آئے گا سیدھے چلے جانا، یہ علامتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تمہاری رہنمائی کے لیے۔ اور ظلمات البحر، جو سمندر کی تاریکیاں ہیں، ان میں رات کے ستاروں کا نظام، جس نظام کو سمجھتے ہیں، وہ سمندر کی تاریکیوں میں ستاروں سے راستہ معلوم کرتے ہیں۔ یہ علامتیں کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ان علامتوں میں ان کو استعمال کرنے کا فہم و فراست کس نے عطا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو کون ہے ہدایت دینے والا، رہنمائی کرنے والا؟ فی ظلمات البر والبحر، بر و بحر کی تاریکیوں میں۔ ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، اور کون ہے ہوائیں چلانے والا، بشرا خوشخبری کی، بین یدی رحمت، اس کی رحمت سے قبل۔ رحمت سے قبل سے مراد بارش، بارش سے قبل ہوائیں چلتی ہیں، پھر بادل جمع ہوتے ہیں، پھر بارش برستی ہے۔ تو بارش سے قبل ہواؤں کو چلانے والا کون ہے؟ تم سمجھ جاتے کہ بارش ہونے والی، کس کی تخلیق ہے یہ؟ الہ مع اللہ، کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ بلند ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں دوسروں کو
اللہ ان سب سے بلند ذات ہے، وہ بلند با اعتبار مکان کے، بلند با اعتبار مرتبے کے، اور بلند با اعتبار غلبہ اور قہر اور قوت کے، ہر شے پر بلند اور غالب ہے اوپر۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو خلق کو پیدا کرتا ہے ثم یعیدہ، اور پھر اس کو دوبارہ کرتا ہے؟ کون ہے وہ ذات؟ ظاہر ہے کہ یہ خلق، تخلیق انسانوں کی، جانوروں کی، مخلوقات کی اللہ تعالیٰ کا بڑا دقیق نظام ہے، کوئی اس کی تہ تک پہنچ سکتا ہے؟ تم تو ظاہر چند امور کو جانتے ہو، اندر ایک انسان کا بننا، اس کے جسم کا تناسب، خون کی رگیں، اندر کا نظام سارا ہے، بڑا دقیق نظام، کون جانتا ہے، کون کرنے والا ہے؟ پھر بار بار خلق کو پیدا کرتا ہے، اور وہی ذات قیامت جب قائم ہوگی اس خلق کا اعادہ کرے گی، دوبارہ زندہ کرے گی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کون ہے جو تم کو رزق دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے؟ آسمانوں کا رزق، سورج چاند ستاروں کا نظام، آسمان سے بادل برسنا، پیدا ہونا، اور زمین سے پودے پیدا ہونا، فصلیں، باغات، پھل اور سبزیاں، مختلف جانور، یہ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی۔ الہ مع اللہ، کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ یہ کتنا دقیق نظام ہے، تخلیق انسانی بڑا دقیق، اس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ سائنس اتنی ترقی کر چکی، لیکن تخلیق پیدا کرنے سے قاصر۔ رزق کا انتظام، ایک عجیب، ایک چھوٹا سا دانہ، اس دانے کے اندر رب تعالیٰ کے کیا کیا راز ہیں، ایک پانی کا قطرہ، اللہ کے کیا اس میں راز ہیں، کوئی اس تک پہنچ سکتا ہے؟ کوئی؟ سارا اللہ کا کام، تخلیق اللہ کا کام، رزق دینا اللہ کا کام، پیدا کرنا اللہ کا کام۔ تو الہ مع اللہ، کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ ہرگز نہیں، کوئی نہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے لاؤ اپنی دلیل اگر ہو تم سچے، کہ جو تمہارے معبود ایک ذرہ پیدا کرنے سے قاصر، وہ معبود کیسے؟ کوئی دلیل پیش کرو، عقل اور منطق کی بات کرو کوئی۔ لیکن بالکل ناکام، مبہوت یہ لوگ۔ چیلنج موجود ہے، یہ سوال موجود، استفسار موجود ہے مشرکین مکہ کے سامنے بھی، آج تک کفار جانتے ہیں کوئی اس چیلنج کو پورا کر سکتا ہے؟ کوئی دلیل پیش کرو۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ شرک کی کوئی دلیل نہیں، توحید ہے دلیل ہی دلیل، شرک کی کوئی دلیل اور کوئی برہان نہیں۔ هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔